قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری علیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے لاسٹ بٹ ون باب جو ہے وہ ہے باب افعلال. باب افعال پچھلی بار پڑھا تھا. اس میں باب افعال، اس میں لام کلمہ کی تکرار تھی، اس میں عین کلمہ کی تکرار ہے. اور باب افعال کا جو صورت ہے اس کی ماضی اور مضارع کی وہ ہے افعل. افعل اور مضارع اس کا یفعل. یہ ہے باب کا نام. اور اس باب کی گردان کے لیے ہم جس فعل کا اس انتخاب کریں گے وہ ہے املیلاح. املیلاح اور اس کی صورت ہے ماضی مضارع کی املاؤلح. املاؤلح یملاؤلح. یملاؤلح یہ ہے اس کی صورت. یہ ہمارے لیے مثال اور یہ باب کا نام باب افعال. افعال کے مقابلے میں افعال میں لام کلمہ کی تکرار، لیکن اس میں عین کلمہ کی تکرار. عین کلمہ ماضی میں دوسرا اور چوتھا حرف. تو بہرحال پہلے چلتے ہیں ماضی معروف پر. ماضی معروف یاد رہے کہ یہ فعل بھی فعل لازم ہے، فعل متعدی نہیں ہے، فعل لازم ہے. تو شروع کریں ماضی معروف کی گردان. املاؤلح. بالکل بالکل. لحنا. املاؤلحتما. بالکل صحیح. لحنا ٹھیک ہے. تو 14 سے کی ہو گئے ماضی معروف کے. اس کا جو مجہول ہے وہ الف کو
پیش دی چاہتے زیر کو تبدیل کیا جاتا ہے ضمہ میں، اور پھر لام کی زبر کو بھی پیش میں تبدیل کیا جاتا ہے. املو لہا، اس لام کی زبر کو زیر میں تبدیل کیا جاتا ہے. اور پھر آگے بھی واحد مذکر غائب، اور آگے چل کے بہما، بہم، اور اس طرح سے چلے گا. املو لہا، املو لہا، الف کی زیر کو پیش میں تبدیل، لام کی زبر کو بھی پیش میں تبدیل، لیکن لام کی زبر کو زیر میں تبدیل. 3 جگہ تبدیلی اور مجہول بن جائے گا. املو لہا بہی، املو لہا بہما، املو لہا بہم، املو لہا بہا، املو لہا بہما، املو لہا بہن. اسی طرح سے آگے چلیں گے. املو لہا بکا، املو لہا بکما، اور بھگم، اور بکھے، بکما، بکھن، اور املو لہا 13واں سیغہ بی، اور 14 سیغہ بنا، املو لہا بنا. اور املو لہا کے معنی کیا ہیں؟ اس باب املی لہ کے معنی ہیں پانی کا کھاری ہو جانا، کھاری ہو جانا. جیسے مثال کے طور پر کبھی آپ دعوت پہ ہوں گے تو آپ سالن میں زیادہ نمک دیکھیں گے تو آپ کشمیری میں جو کوک ہوتا ہے، کوک سے کہتے ہیں نون کاروین شیعت بنومت، یا سنشی بنومت نون کاروین، یعنی بہت زیادہ اس میں نمک ڈالا ہے. تو وہی ہوتا ہے املی لہ، کیونکہ جو نمک ہے عربی میں نمک کو کہتے ہیں ملح، ملحون، ملحون یعنی نمک. اسی ملحون میں سے یہ الفاظ نکلے ہیں، استخراج املی لہ، املاؤ لہ، لاؤ لہ وغیرہ وغیرہ. ملح کی مختلف شکلیں بنائی گئی ہیں. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں مضارع معروف پر. یملاؤ لہو، چلیے جی سجاد صاحب. یملو لہو، یملو لہمان، یملو لہون. پھر کہیں یملاؤ لہو، یملو لہو، یملو لہان، ہاں یملو لہون. بالکل. تملو لہو، تملو لہو، تملو لہان، یملو لہنا، یملاؤ لہنا، شکل یاد رکھیں، یملاؤ لہنا. تملو لہو، تملو لہان، تملو لہون، تملو لہین، تملو لہان، تملاؤ لہنا، تملو لہنا. تملاؤ، تام کے بجائے الف، ام، املو لہو، نملو لہو. نام لاؤ لہو. ٹھیک ہے. صرف جو مونس کا غائب کا صیغہ اور مخاطب کا غائب کا صیغہ ہے اس میں یملاؤ لہنا، اور تاملاؤ مخاطب کا تاملاؤ لہنا، تاملاؤ لہنا، یملاؤ لہنا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. یہ اس کی شکل تھوڑی مختلف ہوتی ہے. مونس جمع غائب اور مونس جمع مخاطب کی شکل مختلف تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ یہ مختلف ہے نا. آپ کو پیچھے یاد ہے نا، ہر جگہ مختلف ہے، اس لیے اس کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. اب اس کا جو مجہول ہے، اس کے مجہول میں بھی یہی پرابلم ہے جو یہاں ہے ماضی کے مجہول میں. یہ ماضی کا مجہول تو یہ مضارع کا صیغہ جو ہے یہ بھی تبدیل ہوتا ہے مضارع مجہول میں. مضارع مجہول میں کیا ہو جاتا ہے؟ یا کی زبر کو پیش میں تبدیل ہونا ہے، یم، یم لاؤ یہی رہے گا، اور باقی کچھ یہی رہے گا. یوم لاؤ لہو، یم لاؤ لہو
یملأ لہ مضارع میں تبدیل صرف پیش ابتدا میں تبدیل کرنی ہے، زبر کو پیش میں تبدیل کرنا ہے۔ تو باقی جیسے یہاں ہم ضمیر کے مختلف صیغے استعمال کر کے مختلف صیغے بناتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی یملأ لہ بہ، یملأ لہ بہما، یملأ لہ بہم، اور اس طرح آگے چلے گا، ٹھیک ہے، آخر تک 14 ضمیریں لگ جائیں گی اور اس طرح سے صیغے بنیں گے 14، اور اوریجنل ایک ہی رہے گا۔ ماضی مجہول میں املو لہا اور مضارع مجہول میں یملأ لہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نفی جہت بے لام، نفی جہت بے لام، نفی جہت بے لام۔ آپ کو معلوم ہے لام لگا کے آپ جہت کی نفی کرتے ہیں، لیکن لام لگانے سے سبھی صیغے مجزوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ لام جازم ہے، لام حرف جو ہے یہ جازم ہے، یہ جزم دیتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ نفی جہت بے لام یعنی جو مضارع کے صیغے ہیں ان پہ لام ابتدا میں لگانا اور آخری حرف جو ہے وہ مجزوم کرنا، اس پہ جزم لگانا، تو نفی جہت بنے گا، جہت یعنی انکار، نفی بے لام، لام سے۔ چلیے جی، نفی جہت بے لام، ہاں لم یملأ لہ، بالکل صحیح، لم یولأ لہ، لم بالکل یولأ لہ، ہو، بالکل، لم لو لحت، لم لو لحتا۔ یہ مضارع کا ماضی کا نہیں کہنا ہے، مضارع پہ یہ سب لگانا ہے۔ آپ ماضی پہ آ گئے، تاملأ لہ، لام تاملأ لم تملأ لہ، لہ، لم تولأ لہ، بالکل، لم یولأ لحن، یام لو لہنا، یام لو لہنا، لم تملأ لہ، پھر مخاطب کا پہلا صیغہ واحد مخاطب، تملأ لہ، تام، تام، تملأ لحت، ہاں، لم تملأ لحت، تا کیوں لگا، ہاں، تام لو لہ، ہاں، تا تو مضارع میں ماضی میں لگتا ہے، مضارع میں نہیں لگتا، مضارع میں ابتدائی حرف ہے، حرف مضارع آتا ہے نا، الف تا یا نون، لم تملأ لہ، ہاں بالکل، لم تملأ لہ، لحو، بالکل، لم تملأ لحی، بہت اچھے، لم تولح لحا، تام لاؤ، لحا، تام لاؤ لہا، زبان کو پھیرنا ہے، ہاں، لم تم لاؤ لہنا، تام لاؤ لہنا، تولو لحنا، ہاں، لم اولح، عام لاؤ لہ، زبان کو پھیریے، اس میں تھوڑے پرابلم ہوتا ہے زبان پھیرنے میں، لیکن اس میں عادت کرنی ہے۔ عام لاؤ لہ، لو لح، لم لم نام لاؤ لہ، ہاں، یہ پریکٹس کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے آج پڑھا اور نئے ہفتے تک آپ بھول جائیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جو ہم دیتے ہیں نا مصادر، ان کی آپ پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں؟ ان کی پریکٹس کرنی ہے، تبھی یہ زبان آسانی سے پھر جائے گی، ورنہ نہیں پھرتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ہے مضارع معروف پر لام لگا کے آخری حرف ساکن کر کے نفی جہت بے لام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے ہمارا نفی تاکید، یہ ہے نفی جہت، وہ ہے نفی تاکید، نفی مگر تاکید کس لفظ سے؟ لان سے، نفی تاکید بے لان، اور اس میں ایک ہی اس میں فرق ایک ہی ہے، ادھر لام لگ جاتا ہے آخر پر جزم، لان میں، لان ابتدا میں اور آخر پر زبر،
5 سیغوں میں، اور باقی سیغوں میں وہی اثر جو لام کا اثر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جزم جیسے یہاں پڑتی ہے نون آرابی گر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اب نفی تاکید بے لان لگا کے. چلیے جی سجاد صاحب، نفی تاکید بے لان. لن يملأ لحا ہاں لن يملأ لحا بالکل. لن يملأ لحو ہاں لن تملأ لحا لم تملأ لحا لن يملأ لحن بہت اچھے. لن تملأ لحا لن تملأ لحا ہاں لن تملأ لحون ہونا کیوں نون تو گر جائے گا نا. لن تملأ لحو ہو ہاں لم تملأ لحی بہت اچھے. لم تملأ لحا لن تملأ لحن ہاں وہ ہاں لن أملأ لح جازم نہیں ہے. لن املاؤ لحا ہاں لن نملأ لحا. بہت اچھے. تو یہ نفی تاکید باللام. اب آتے ہیں ہم لام تاکید اور نون ثقیلہ کا اثر. ابتدا میں لام تاکید، آخر پر نون ثقیلہ لگانا. لام تاکید و نون ثقیلہ، لام ابتدا میں اور آخر پر نون لگانا مشدد. ہاں شاباش. آپ بتائیں. آپ آخر پہ آئے گا حن. لم یم لو لحن. پھر بولیں لا یم لو لحن. حن. بہت اچھے. لا یم لو حن. لم یم لو لحن. ہن بالکل. لم تم لو حن حن حن. لم تم لو لحن. ہاں لم تم لو لحن. نے بالکل. یم لم لا یملأ لحنان. ہاں لم تم لو لحن. لم تم لو لام نہیں لا. لام تو ہے. تم لو لحن. لم تم لو لام نہیں لا. یہ لام باللہ لان لگا. لام نہیں لان. لا یہ تاکید نہیں ہے. یہ کیا ہے جو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لام تاکید اور جمع آخر پر کیا نون ثقیلہ. آپ بول رہے ہیں نون ثقیلہ آخر پر ہے نا. لا لان نہیں بلکہ لا. لتم لو لحن. ہاں بالکل صحیح. لتم لو حان. لتم لو لحن. ہاں ٹھیک. لتم لو لحن. بالکل. لتم لو لحنان. پہلے پہلے لحان. ہاں لتم لو لحنان. بہت. لأم لو لحن. ہاں لنم ایک منٹ. لأم لو لحن زبر سے آئے گا نا لاسٹ. لنم لو لحن. لنم لو لحن. ام لو لحن. لنم لو لحن. کام نہیں نم لو لحن. ام کے بعد نام. وہی ہے نا. کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. یہ پریکٹس آج کا صرف کنفیوز نہ ہونے کے لیے ہے. تو اب اگر آپ پھر بھی کنفیوز ہوں گے تو ہماری محنت رائے گان جائے گی. نہیں جائے گی، بیکار جائے گی. اس لیے تھوڑا دھیان پورا رکھیں. اچھا آپ لام تاکید لیکن نون خفیفہ ہے اور اس میں صرف چند سیغے. لیملأ لحن. بہت اچھے. لیملأ لحن. بہت اچھے. لتملأ لحن. اور صحیح. 2 سے یہ آگے چھوڑنے ہیں. لتملأ لحن. بالکل صحیح. پھر 1 سے گڑا چھوڑنا ہے. لتملأ لحن. بالکل. لتملأ لحن. حن. پھر اور 2 سے یہ چھوڑنے ہیں. لأملأ لحن.
بہت صحیح، لنملأ لحن. بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت بہت ویری گڈ ویری گڈ. اب امر پتہ آتے ہیں، اور امر میں آپ کو پتہ ہے کہ امر میں 8 سیغوں میں ابتدا میں لام امر لگتا ہے، اور باقی سیغوں میں جو صیغہ مظاہرے کا ہے وہ آ جاتا ہے. صیغہ مظاہرہ حمزہ لگا کر ابتدا میں. 8 سیغوں میں لام امر، اور 6 سیغوں میں حمزہ، اور وہ بھی مکسور ام لاولیہ، وہ 6 سیغے ام لاولیہ. چلیے پہلے لام امر پر. ہاں لیم لو لح. بہت اچھے، لیم لو لحا. بہت اچھے، لیم لو لحو. بہت اچھے. لیم لو لح. تم. لتم لو لح. ہاں لتم لو لح. لتم لو لح. لتم لو لحا. ہاں لیم لو لحن. صحیح. پھر ام لو لح. پھر حمزہ لگا کر. ام لو لح. ام لو لح. ہاں ام لو لحا. ہاں ام لو لحو. ہاں ام لو لحی. صحیح بالکل. ام لو لحا. ہاں ام لو لحن. بالکل اچھے. یم لو نہ 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 نہ، اب واحد متکلم. لام لو ہاں لح. ہاں لنم لو لح. بالکل صحیح. تو اب آتے ہیں نہی پر، اور نہی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہی پر لام نہی لگانا ہے، اور آگے جو ہے وہ مجزوم مظاہرہ مجزوم بن جائے گا، جمع مجزوم. چلیے جی، نہی کی گردان. لا يملأ لح. بالکل لا صحیح، يملأ لحا. بالکل. لا يملأ لحو. ہم، لا تملأ لح. ہم، لا تملأ لحا. لا يملأ لحنا. بالکل بالکل. لا تملأ لح. لا تملأ لحا. لا تملأ لحو. لا تملأ لحي. لا تملأ لحا. لا تملأ لحنا. لا أملأ لح. لا نملأ لح. بہت اچھے، ویری گڈ ویری گڈ. اب آتے ہیں فاعل پر. فا اور مفعول اور فاعل. فا کے لیے اس میں موم لاو لح، موم لاو لحون. آگے بنائیے سیگے. موم لاو لحون. موم لو لحن. موم لو لحان. موم لو لحون. بالکل اچھے. موم لو خاتون. ہاں موم لو لحتان. ہاں موم لو لحات. خاتون. بہت صحیح. مفعول میں یہی لفظ، صرف ایک جگہ فرق، لفظ یہی. موم لاو، ادھر لحون یہاں زبر لام پر. موم لاو لحون. موم لاو لحون، لیکن چونکہ فعل لازم ہے اس لیے 6 سیغے بنیں گے لگا کے ہمارا ضمیر. بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن. موم لاو لحون بہی، موم لاو لحون بہا، موم لاو لحون بہم. اس طرح سے آگے چلے گا. ٹھیک ہے. اب مصادر، پریکٹس کے لیے مصادر. مصادر مصادر نمبر 1 آل ایخ شی شان. ایخ شی شان یہ ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہت کھردرا ہو جانا. کوئی چیز بہت کھردری ہے، ایک شیشان کہا جاتا ہے. املیلا ایک شیشان، افعال ایک شیشان. پریکٹس آپ خود کریں گے. الاحدیداب، الاحدیداب اس کا مطلب ہے کوبڑا ہو جانا.
بڑھاپے میں کچھ لوگ کبڑے ہو جاتے ہیں. پھر اخلیلاق، آل ہم ساتھ میں لگائیں گے، اصل میں اخلیلاق، 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 کپڑا بہت پرانا ہو جانا، یعنی گھس جانا، کپڑا گھس جائے، کوئی صورت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں کیڑا نہیں، کبڑا ہے، کبڑا کوب نیرا، کمر خبیدہ ہو جانا. الاخلیلاق، الاحلیلاق، الاحلیلاق، کیف سے کوئلہ جیسا کالا ہونا، کوئلہ جیسا کالا ہونا. جیسے ہم کشمیری میں ایک بہت اچھا لفظ ہے، ایک جانور ہے، اس کو ہاگر کہتے ہیں، ہاگر. ہم کسی کو کہتے ہیں سن ہاگر ہے، سن ہاگر، یعنی کوئلہ جیسا کالا. تو اس کے لیے الاحلیلاق، الاحلیلاق. پھر ہے الاخریراق، کپڑے کا پھٹ جانا، کپڑے کا پھٹ جانا. الاخریراق، اخریراق ہم کہتے ہیں خرقہ پوش، خرقہ پوش، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہو درویش، ہم کہتے ہیں خرقہ پوش. یہ اسی سے الاخریراق. پھر ایک اور لفظ الاغریراق، الاغریراق، اغریراق کا مطلب ہے غرق سے نکلا ہے، غرق ہونا. الاغریراق، غرق ہونا، یعنی آنکھوں میں آنسو بھر جانا. کشمیری میں اس کے لفظ ہم کہتے ہیں، کشمیری میں ہے نا یہ الاغریراق، کشمیری میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اوش بک چھسیوان، بک بھر بھر کے آ جانا، اس کے معنی ہے الاغریراق. اور پھر ایک اور لفظ اور بس، الادجیجان، الادجیجان. آپ کو آرام سے یاد رہے گا آج کا دن نظر میں رکھ کر. دن کا سخت ابر آلود ہونا، آلود ہونا. آج کا دن بھی ہے سخت ابر آلود. الادجیجان. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.